الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد صدق الله العظيم والصافات صفا قسم ان فرشتوں کی جو صف باندھنے والے ہیں، فالزاجرات زجرا پھر ان کی جو روکنے والے ہیں، فالتالیات ذکرا پھر ان کی جو ذکر اور تلاوت کرتے ہیں، ان الہکم لواحد کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، رب السماوات والارض وما بینہما جو آسمان و زمین اور جو چیز ان کے درمیان ہے اس کا مالک ہے، ورب المشارق اور ان تمام مقامات کا جہاں سے ستارے طلوع ہوتے ہیں، انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ذریعے روشن کر دیا ہے، وحفظا من کل شیطان مارد اور ہر شریر شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنا دیا۔ سورۃ الصافات کی ابتدا ہو رہی ہے اور سورۃ الصافات یہ مکی صورت ہے، اس کی 182 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں، اور مکی صورتیں جو بھی ہیں اس میں توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہے اور مشرکین کا رد ہے، کیونکہ مکہ کے اندر زیادہ مشرکین تھے جنہوں نے بیت اللہ میں بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے اور بڑے بڑے سردار مشرکین کے وہاں رہتے تھے، تو اس لیے وہاں جو بھی صورت نازل ہوئی، مکی صورت نازل ہوئی، اس میں توحید اور رسالت اور آخرت کا ذکر ہے، کیونکہ وہاں مشرکین کو سمجھانا تھا، مشرکین کو پیغام دینا تھا، تو اس لیے مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر توحید، رسالت، آخرت، قیامت اور مشرکین کے جو غلط عقائد ہیں ان کا رد فرمایا گیا ہے۔ تو اس صورت کے اندر بھی اسی مضمون کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ پھر اس صورت کے اندر فرشتوں کے اوصاف بھی بیان کیے گئے ہیں، تو اس لیے صورت کی ابتدا بھی فرشتوں کے اوصاف سے ہی کی جا رہی ہے۔ اور اس صورت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا جو حکم دیا گیا اس کا واقعہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل فرمائی، اس کا ذکر اس صورت میں آئے گا۔ تو اس صورت کی ابتدا جو ہے فرشتوں کے اوصاف سے ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے فرشتوں کی، کیونکہ جس بات کی تاکید کرنی ہو یا کوئی عظیم الشان مضمون ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ قسم کے ذریعے بیان کرتے ہیں، ورنہ اللہ کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جو بھی بات کرے وہ سچی ہے، صحیح بات ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ عرب کا جو ماحول تھا، معاشرہ تھا، اس میں جو تاکیدی بات ہوتی تھی اس میں قسم کھاتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی عرب کے دستور کے مطابق قسم کھا کر یہاں پر بات ارشاد فرمائی کہ والصافات صفا، کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اپنے رب کے دربار میں صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں، اللہ کے آگے جو ہے بالکل سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی صفت بیان فرمائی ہے، اور یہاں سے فرمایا کہ جہاں سے ان لوگ، یہ صفیں بھی مراد ہیں، جب ہم نماز کے لیے جو صفیں بناتے ہیں یہ بھی اس سے مراد ہیں، پھر اس سے جہاد کے میدان میں جو مجاہدین یا جو جہاد کے میدان میں لڑنے والے
لوگ ہوتے ہیں وہ صفیں بناتے ہیں، تو وہ بھی اس سے مراد ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، غالباً حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ آپ لوگ فرشتوں کی صفوں کی طرح صفیں کیوں نہیں بناتے؟ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ فرشتے کیسے صفیں بناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی صفیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ملی ہوئی ہوتی ہیں، ان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، صفیں بنتی تھی، تو آپ تاکید فرماتے تھے کہ صفوں کو درست کریں، نماز کے لیے صفوں کو درست کرو۔ فرمایا کہ جب صفوں میں ٹیڑھ ہو گیا، صفوں کے اندر فاصلہ آ گیا، تو تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، تمہارے دلوں میں فاصلہ آ جائے گا۔ تو صفوں کے جوڑ سے انسان کے دل آپس میں جڑتے ہیں، مسلمانوں کے دل آپس میں جڑتے ہیں۔ تو آج جو ہمارے دل جو ہے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے، اختلافات پیدا ہو گئے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری صفوں میں اختلافات ہو گئے، صفوں کے اندر جڑ کر نہیں کھڑے ہوتے، صفوں کے اندر فاصلہ رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی سے پیچھے صفوں میں تشریف لاتے تھے، اور ہاتھوں سے سب صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے سب کو کہتے تھے کہ اپنے کندھے برابر برابر ملا کے کھڑے ہو، کندھے آگے پیچھے تو نہیں ہے، کوئی فاصلہ تو نہیں ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید اور اہتمام فرماتے تھے صفوں کی درستگی کا، اور صحابہ سے فرماتے ہیں اگر تمہاری صفوں میں خلا آ گیا، تمہاری صفوں کے اندر اگر جو اختلاف اور ٹیڑھ آ گیا، تو تمہارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا ہو جائے گا، تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے نماز کے اندر صفوں کا اہتمام کیا جائے، اور صف جو ہے دونوں طرف سے برابر جو ہے بنانی شروع کی جائے۔ لیکن ہم اس میں بہت کوتاہی کرتے ہیں، آج ہم اس میں بڑی غفلت سے کام لیتے ہیں، جہاں جس کا جی چاہتا ہے وہیں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگلی صفحہ بھی خالی ہے تو پیچھے بنانا شروع کر دی، یا دائیں یا بائیں کے طرف سے صف بنانا شروع کر دی۔ صف بنانے کا اصول اور طریقہ یہ ہے کہ اس کو درمیان سے شروع کیا جائے، اور دونوں طرف سے برابر برابر نمازی کھڑے ہوتے جائیں، اور آخر تک صف پوری بنتی چلی جائے۔ تو درمیان سے صف بنانی شروع کی جائے، امام کے بالکل پیچھے جہاں امام کھڑا ہوتا ہے اس سے بالکل پیچھے جو ہے پہلا نمازی کھڑا ہو، اور پھر اس سے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہوتے جائیں۔ اس طرح صف کو بنایا جائے تاکہ آپس میں جوڑ اور ربط ہو، مل کر کھڑے ہوں۔ اگر ادھر سے بنانا شروع کی جائے، دائیں بائیں طرف سے بنانا شروع کی، تو بیچ میں آ کر کوئی فاصلہ رہ جائے گا، پھر اتنی جگہ باقی رہ جاتی ہے کہ نہ کوئی اور کھڑا ہو سکتا ہے، نہ اس فاصلے کو پر کیا جا سکتا ہے، تو صف کے اندر جو ہے گیپ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے نماز ہے ہی صفوں کی جو ہے درستگی، جماعت کہتے ہی اس کو ہے کہ صفوں کے اندر درستگی ہو، صفیں ہماری سیدھی ہوں۔ تو اس لیے یہاں سے یہ نماز کی صفیں بھی مراد ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے فرشتوں کی اس صفت کو بیان کیا کہ صف باندھ کر کھڑے ہونے والے فرشتے، ان کی اللہ نے قسم کھائی۔ فالزاجرات زجرا، پھر ان کی قسم کھائی جو روک ٹوک کرتے ہیں، یعنی فرشتے وہ ہیں جو انسان کو گناہوں سے بھی بچاتے ہیں، نقصانات سے بچاتے ہیں۔ اسی طرح بعض وہ چیزیں جو عالم بالا میں داخل ہونے اور شرارت کرنے کی کوشش کرتی ہیں ان کو روکتے ہیں۔ تو روکنے والے، حفاظت کرنے والے فرشتے، اور شیطان کو انسان پر حملہ کرنے سے روکتے ہیں، شیطان کے حملے سے انسان کو بچاتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتے یہاں سے مراد ہیں جو روک ٹوک کرنے والے ہیں، پریشانیوں سے، مشکلات سے، گناہوں سے، شیاطین کے شر سے، یعنی روک ٹوک کرنے والے فرشتے وہ مراد ہیں، ان کی قسم اللہ نے کھائی۔ فالتالیات ذکرا، پھر تیسرے جگہ ان فرشتوں کی قسم کھائی کہ جو ذکر اور تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے تسبیحات کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، 24 گھنٹے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ نیچے جہاں دنیا میں انسانوں کا جو کعبہ ہے بیت اللہ، اسی کے بالکل اوپر ساتویں آسمان پر جو ہے فرشتوں کا کعبہ ہے، تو جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ تو روزانہ جو ہے 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں،
اور فرمایا کہ جو ایک بار طواف کر کے چلے جائے پھر قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اتنی کثیر تعداد ہے فرشتوں کی، تو 24 گھنٹے وہ طواف کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں، پھر تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ اور اس سے وہ فرشتے مراد ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، وحی لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے والے اور تلاوت کرنے والے فرشتوں کی قسم کھائی، ان الہکم لواحد، فرمایا کہ بے شک تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، جو آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو چیز بھی ہے سب کا رب ہے، سب کا پروردگار ہے، ورب المشارق، اور جہاں سے ستارے طلوع ہوتے ہیں ان کا بھی پروردگار ہے۔ تو یہاں مشارق کا ذکر کیا ہے، مشارق کو جمع لائے ہیں، حالانکہ مشرق ہونا چاہیے، مشرق اور مغرب، تو یہاں مشارق ذکر کیا ہے۔ تو یہاں سے مفسرین نے فرمایا ہے چونکہ سورج جو ہے ہر روز نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، چاند ہر روز نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، ستارے ہر روز نئی جگہ سے جو ہے گردش کرتے ہیں، اپنا سفر کرتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ جو ہر جگہ سے الگ الگ طلوع ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو جمع ذکر فرمایا کہ جو ان مشارق کا بھی رب ہے، ہر جگہ کا رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، اور فرمایا کہ آسمان دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی روشنی سے سجا دیا ہے، مزین کر دیا ہے۔ ستارے دیکھیں آسمان پر جو ہے چمک رہے ہوتے ہیں، یہاں پر تو چونکہ روشنی ہے نظر نہیں آتے، لیکن جب لائٹ چلی جائے کبھی تو آسمان کی طرف جب انسان دیکھتا ہے تو ستارے نظر آتے ہیں، اور گاؤں دیہاتوں میں تو بہت زیادہ نظر آتے ہیں، آسمان چمک رہا ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ستارے نظر آتے ہیں، رنگ برنگے چمکتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کے ذریعے جو ہے آسمان کو مزین کر دیا ہے، روشن کر دیا ہے، اس کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ تو انہی ستاروں کو دیکھ کر ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے جہاں آج روضہ مبارک ہے، صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عائشہ بھی ساتھ تھی، تو جب آسمان کی طرف دیکھا تو اتنے ستارے چمک رہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں اس سے بھی زیادہ ہیں، ان ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا تعجب ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، فرمایا کہ عائشہ آپ سمجھ رہی تھی کہ میرے ابا ابو بکر کا نام آئے گا؟ فرمانے لگی ہاں، میں یہ سمجھی کہ میرے ابا ابو بکر کا نام آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے ابا ابو بکر کی نیکیاں 3 دن جو میرے ساتھ غار میں گزارے ہیں، وہ 3 دن کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ یہ ستارے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو آسمان کے ستارے، یہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو مزین کر دیا ہے، روشن کر دیا ہے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور فرمایا کہ دوسری ستاروں کا دوسرا فائدہ اور جو دوسری حکمت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہر شریر شیطان سے حفاظت ہے، ہر شریر شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ان ستاروں کو بنا دیا ہے۔ پہلے زمانے میں شیاطین جا کر آسمانوں پر باتیں سنتے تھے، کان لگا کر باتیں سنا کرتے تھے کہ آسمان پر کیا فیصلے ہو رہے ہیں، فرشتوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو وہ باتیں چوری چھپ کے جا کر ان کو سن کر آ کر کاہنوں کو بتاتے تھے، نجومیوں کو بتاتے تھے، تو وہ پھر وہ پہلے ہونے والے واقعات کی خبریں لوگوں کو دے دیتے تھے۔ لوگ کہتے تھے یہ نجومی تو بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ تو پہلے ہونے والے واقعات کی بھی خبر ہمیں دے رہا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہرا لگا دیا، آسمانوں پر پہرا لگ گیا۔ اب جو بھی شیطان اوپر جاتا تھا باتیں سننے کے لیے، تو ان ستاروں کے ذریعے ان کو مارا جاتا تھا، ان کو مار کر وہاں سے بھگایا جاتا تھا اور ان کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا تھا۔
تو اس لیے فرمایا کہ شیطانوں کو، شریر شیطانوں کے سے حفاظت کا ذریعہ بھی ستاروں کو بنا دیا۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويغلفون من كل جانب، اور پھر وہ اوپر سے باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے ان پر مار پڑتی ہے، من کل جانب، ہر جانب سے مار پڑتی ہے، تو اب باتیں نہیں سن سکتے۔ اور اگر سن بھی لیں، کوئی چلا بھی جائے اوپر، فرمایا کہ شہاب ثاقب ایک ستارے کا نام ہے، اس کے ذریعے ان شیاطین کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے۔ دھورا ولہم عذاب واصب، انہیں دھکے دیے جاتے ہیں اور ان کو آخرت میں دائمی عذاب ہوگا، ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، البتہ جو کوئی اچک کر لے جائے تو ایک روشن شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے، جو شہاب ثاقب کا ذکر فرمایا، فاتبعہ شہاب ثاقب، کوئی اگر پہنچ بھی جائے باتیں سننے کے لیے آسمان کی طرف، تو شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتا ہے، اس سے ان کو مار کر جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے ایک کو یہ بات پتہ چلی کہ کان لگا کے سننا، چوری چھپے باتیں سننا، یہ شیطان کا وصف ہے، یہ شیاطین کا وصف ہے۔ آج کل بھی ہمارے خاندانوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر کہ چوری چھپے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، کان لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، ٹوں میں لگے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے کے عیب نکالنے کی ان کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور خواتین کے اندر یہ عادت بہت ہوتی ہے، بہت غلط عادت یہ خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اڑوس پڑوس میں جو ہے ایک دوسرے کے گھر پر نظر رکھنا، ایک دوسرے کی باتیں سننا، یہ بہت غلط عادت ہے، یہ شیطان کا وصف ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے، ایسے شیاطین کو مارنے کے لیے، بھگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے، تو دنیا میں ایسے لوگوں کو پھر مارنے کے لیے چھتر کا کام لیا جائے۔ تو یہی جو ایک دوسرے کی باتیں سنتے ہیں، یہی آپس میں گھروں میں جھگڑے کرواتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں یہاں سے سنی، ادھر پہنچا دی، وہاں سے وہاں پہنچا دی، تو اس کے ذریعے خاندانوں میں اکثر لڑائیاں ہوتی ہیں، اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں پہنچاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے شیطان کا وصف ہے، تو ان عادات سے، ان وصف سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور یہ عادت اپنے اندر سے ختم انسان کو کرنی چاہیے۔ تو ان شیاطین کو جو چوری چھپ کے باتیں سنتے تھے، ان کو مارا جاتا تھا سیاروں کے ذریعے۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا امن خلقنا، اب یہاں سے فرمایا ان کافروں سے سوال کرو، پوچھو کہ ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا ہماری پیدا کی ہوئی دوسری مخلوقات کی۔ انا خلقناہم من طین لازب، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ایک لیس دار چکنی مٹی سے بنایا ہے۔ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک چکنی مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات بھی ہیں، آسمان، زمین، یہ چاند، ستارے، یہ دریا، یہ بحر و بر، یہ پہاڑ، یہ ساری کائنات، جاندار، چرند پرند، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ فرمایا کہ ان آسمان و زمین اور یہ ساری چیزوں کو بنانا اللہ کے لیے زیادہ مشکل ہے یا اس انسان کو بنانا مشکل ہے؟ انسان کو تو ایک مٹی سے بنایا ہے، انسان کو تو مٹی سے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کا پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ بل عجبت ویسخرون، فرمایا کہ اے پیغمبر، حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی باتوں پر آپ تعجب کرتے ہو اور یہ ہنسی اڑاتے ہیں، اور یہ جو کافر اور مشرک ہیں یہ آپ کی باتوں پر تمسخر کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور فرمایا جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت نہیں مانتے۔ عرب کے جو مشرکین تھے، مکہ کے مشرکین تھے، جب نصیحت کی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر کان نہیں دھرتے تھے، نہیں مانتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، آپ کو شاعر مجنون کے طعنے دیتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور فرمایا جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوتا یا معجزے کا مطالبہ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم سے معجزہ ظاہر ہوتا تو یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اس نے تو جادو کے ذریعے یہ سب کچھ کر لیا ہے، تو طرح طرح کی باتیں بناتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ
پر جب کوئی نشانی آتی ہے تو اس کو دیکھتے تو مذاق اڑاتے ہیں۔ وقالوا ان ھذا الا سحر مبین، اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے، جادو کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، اور فرمایا کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیوں کی صورت اختیار کر لیں گے، جب مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو ہمیں کیا دوبارہ اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا؟ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے باپ داداؤں کو بھی جو پہلے گزرے ہیں ان کو بھی زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، ہمیں کہہ دیجئے کہ ہاں اور تم ذلیل بھی ہو گئے۔ فرمایا کہ تمہیں بھی اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، تمہاری ان ہڈیوں میں جسم میں جان اللہ تعالیٰ ڈال دے گا، تمہیں اٹھایا جائے گا، اور تمہارے ابا و اجداد جو پہلے گزر چکے، صدیاں گزر گئی، ان کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، اور پھر تمہیں ذلیل بھی کیا جائے گا، رسوا بھی ہوگے، جہنم کا ایندھن بھی بنو گے۔ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے تمہیں قیامت کے دن رسوائی بھی اٹھانی پڑے گی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، ہمیں کہ بس وہ تو ایک ہی زوردار آواز ہوگی جس کے بعد وہ اچانک دیکھنے لگیں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور کہیں گے کہ ہے ہماری شامت، یہ تو حساب و کتاب کا دن آ گیا۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، جی ہاں یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یعنی جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، فیصلہ ہوگا، میدان محشر میں آئیں گے، اس وقت افسوس کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں ایمان لے آتے، اور یہ وہ حساب کا دن آ گیا جو ہمیں پیغمبر نبی آ کر دنیا میں بتاتے تھے کہ حساب کتاب کا دن بھی ہے، تمہیں اٹھایا جائے گا، قیامت کا محشر کا میدان ہے، یہ وہ دن آ بھی گیا، اب یوں یہ کہیں گے۔ تو فرمایا کہ ہاں یہ وہی دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، پیغمبروں کو جھٹلاتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، کون زندہ ہوگا، کون ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، تم نہیں مانتے تھے۔ ہمارا یہ وہی دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں آخرت پر کامل یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔